العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا سبق ہے. کتاب الصلح، صلح کی بحث چل رہی ہے. صلح کے متعلق ایک مسئلہ ہے آپ کے سامنے. قال امام قدوری کی عبارت ہے وَإِنِ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارٍ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ. صورت مسئلہ سمجھ لیں. ایک شخص نے ایک بلڈنگ کے کسی حصے پر دعویٰ کیا کہ یہ جو بلڈنگ ہے جو 10 کمروں پر مشتمل ہے اس میں سے ایک کمرہ میرا ہے. لیکن متعین نہیں کیا کس طرف کا، کون سا کمرہ، 1 نمبر 2 نمبر، نیچے کا اوپر کا، کوئی تفصیل اس کی بیان نہیں کی. صلح ہو گئی. جس کے قبضے میں مکان تھا اس نے کچھ دے کر صلح کر لیا، پیسے دے دیا اس کو. پھر بازے گھر کا کوئی مستحق نکل آیا، گھر کے کچھ کمروں کا کوئی اور شخص بھی مستحق نکل آیا. تو یہ کچھ عوض کو واپس نہیں کرے گا جس نے صلح کیا ہے کچھ رقم لے کر، اس لیے کہ جو شخص مستحق نکلا ہے ہو سکتا ہے اس کا استحقاق وہ بھی پورے مکان کا مستحق نہیں نکلا، بعض حصے کا ہی مستحق نکلا ہے. تو یہ تسلیم کیا جائے گا کہ مستحق شخص کا حق اس کے حجرے اور اس کے کمرے کے علاوہ دیگر کمروں میں کسی کمرے میں اس کا حق اور اس کا استحقاق ثابت ہوا ہے. عوض واپس کرنے کی، جو عوض اس نے لیا ہے صلح کی وجہ سے، اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں. لم يرد شيئا من العوض، عوض میں سے کچھ بھی نہ لوٹائے. لأن دعواه يجوز ان يكون فيما بقي، اس لیے کہ اس کا دعویٰ ہو سکتا ہے کہ ما بقیہ میں ہو. ہاں اگر کوئی کل مکان کا مستحق نکل آیا کوئی دوسرا اور اس نے ایک روم کا دعویٰ کر کے عوض لیا تھا، بخلاف ما اذا استحق كله لانه يعري العوض عند ذلك عن شيء يقابله، تو اس وقت اب عوض لوٹا دے گا. کوئی مستحق نکل آیا پورے دار کا تو اس کا عوض لینا درست نہیں تھا، اس کا حق ہی ثابت نہیں تھا. اب یہ عوض خالی رہے گا کسی مقابل شے سے. فرجع بكله على ما قدمنا في البيوع، پورے عوض کو وہ واپس لے لے گا جیسا کہ ہم کتاب البیوع میں اس کو بیان کر چکے ہیں. یہ بات ہو گئی. اب آگے ایک بلڈنگ پر ایک شخص نے دعویٰ کیا یہ بلڈنگ میری ہے. جس کا قبضے میں وہ بلڈنگ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے چلو جھگڑا کیا بڑھانا ہے، یہ 10 کمروں پر مشتمل ہے، اس میں سے 2 کمرے تم لے لو، 2 روم تم لے لو. ایک حصے اور ایک ٹکڑے پر صلح ہو رہی ہے تو یہ صلح جائز نہیں ہے. عین حق سے صلح کرنا ہے. یہ عین حق سے صلح کرنا، جو کچھ یہ قبضے میں لے رہا ہے عین حق ہے جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا، تو باقی حق تو اس کا باقی ہی رہا. اس نے تو پوری بلڈنگ کا دعویٰ کیا تھا اور جو صلح ہو رہی ہے اس کے ایک ٹکڑے پر صلح ہو رہی، تو عین حق سے صلح ہو رہی ہے اور عین حق سے اس طرح صلح کرنا درست نہیں. عین حق کے بعض حصے سے صلح کرنا درست نہیں، پھر صلح کہاں ہوگی؟ تو گویا اس کے دعوے کو تسلیم ہی کرنا ہے اور پھر باقی مکان پر اس کا دعویٰ باقی رہے گا. اس لیے یہ صلح درست نہیں. اس صلح کے صحیح ہونے کی 2 شرط ہے. 2 میں سے کوئی ایک شکل اختیار کر لی جائے تو یہ صلح صحیح ہو جائے گی. ایک شکل تو یہ ہے کہ جو ٹکڑا دیا ہے اس بلڈنگ کا تھوڑا 2 روم، اس کے بعد اوپر سے کچھ دراہم کا اضافہ کر دے
صلح کرنے والا جو 2 روم دے رہا ہے اس کو بلڈنگ کے کچھ زائد الگ سے دراہم دے دے، تو اب جو زائد دراہم ہوں گے مکان بلڈنگ میں جو اس کا حق ہے اس کے بدلے میں ان دراہم کو مان لیا جائے گا، گویا پورے حصے کا اس نے عوض لے لیا، اب اس کا حصہ باقی نہیں رہا۔ اس طرح اب صلح ہو جائے گی، چاہے وہ قلیل ہی درہم کیوں نہ ہو، 1 ہی درہم کیوں نہ ہو، لیکن اضافہ کر لے تاکہ اس 1 درہم اور زائد درہم کو ما بقیہ کا عوض سمجھ لیا جائے۔ دوسری شکل یہ ہے اس سے برات نامہ لکھا لیا جائے کہ باقی حق سے وہ دستبردار ہوتا ہے۔ اسی کو آگے کہہ رہے والوجہ فیہ احد الامرین، اور اس میں شکل 2 امروں میں سے ایک کی بنے گی، اما یزید درہما فی بدل الصلح، یا تو بدل صلح میں 1 درہم کا اضافہ کر دے، فیسیر ذلک عوضا عن حق فیما بقیہ، تو یہ ما بقیہ حق کا عوض ہو جائے گا۔ دوسری شکل او یلحق به ذکر البراء عن دعوی الباقی، او یلحق به ذکر البراءۃ عن دعوی الباقی، یا یہ کہ براءت کا تذکرہ شامل کر دے اس کے ساتھ باقی حق کے دعوے سے۔ جی صفحہ پلٹتے ہیں، فصل آ گئی ہے۔ صلح جائز ہے دعوے اموال میں، مال کا دعویٰ ہو اس میں بھی۔ ابھی تک جو مثال آئی تھی صلح میں عموماً دار کا ذکر آیا، عقار کا ذکر آیا، زمین کا ذکر آیا، کرے دعوے اموال میں بھی صلح جائز ہے۔ کسی نے کسی کے اوپر دعویٰ کیا کہ اس کے اوپر میرے 10,000 ہیں اور ہے نہیں کچھ، لیکن جھگڑے کو بڑھانا نہیں چاہ رہا، وہ کہہ رہا چلو میں 100 درہم دے دوں گا مان جاؤ۔ دعوے اموال میں 100 درہم پر اس نے صلح کر لی، دعویٰ تھا 1000 درہم کا، 100 درہم پر صلح کر لی، یہ صلح دعوے اموال سے ہے، یہ بیع کے معنی میں اس کو مانا جائے گا، گویا بیع ہو رہی ہے، مبادلۃ المال بالمال۔ منافع میں بھی جائز ہے، ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ تیرے والد نے مجھے کہا تھا اس مکان میں تم کو 1 سال رہنے کا حق ہے، 2 سال رہنے کا حق ہے، منافع کا دعویٰ کیا اس منافع، اور سامنے والا رکھنا نہیں چاہ رہا ہے، اس کو دینا نہیں چاہ رہا ہے، کچھ دے دلا کر اس نے صلح کر لی، یہ صلح عن المنافع ہے۔ صلح دعوے اموال میں بھی جائز ہے، صلح دعوے منافع میں بھی جائز ہے، لأن تملک بعقد الاجارہ، اس لیے کہ منافع کا جو مالک ہوا جاتا ہے عقد اجارہ کی وجہ سے، فقط بالصلح، صلح کے ذریعے بھی اس کا مالک ہوگا۔ آگے کہہ رہے ہیں صاحب ہدایت، اصل یہ ہے کہ صلح کو محمول کیا جائے اقرب عقود پر، جو قریب ترین معاملہ ہو، یعنی اگر اس صلح کو بیع پر محمول کرنا چاہیں بیع پر محمول کریں، اجارے پر محمول کرنا ہو تو اجارے پر محمول کریں، برات اور عفو پر محمول کرنا چاہیں تو برات اور عفو پر محمول کیا جائے۔ ان الصلح یجب حمله على اقرب العقود الیہ واشبہها احتیالا، اور جو قریب ترین عقد کے مشابہ ہو حیلہ کرتے ہوئے لتصحیح تصرف العاقد، عقد کے معاملہ کرنے والے کے تصرف کو صحیح کرنے کے لیے ما امکن جہاں تک ممکن ہو، اس لیے بیع پر محمول کرنے سے معاملہ صحیح ہو جاتا ہو عقد بیع پر محمول کرے، اجارے پر محمول کرنے سے عقد صحیح ہو جاتا ہو اجارے پر، ورنہ برات اور عفو پر۔ آگے کی عبارت امام قدوری کی ہے، صلح جائز ہے ویصح ویصلح عن جنایت العمد والخطأ، جنایت عمد اور جنایت خطا میں بھی صلح کرنا درست ہے۔ جنایت عمد اور جنایت خطا، عمدن کسی کو کسی نے قتل کر دیا، اب قاتل پر قصاص تھا، یا عمدن کسی نے کسی کے عضو کا نقصان کر دیا، آنکھ پھوڑ دی، ہاتھ کاٹ دیا، تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ والعین بالعین والانف بالانف، تو قصاص نفس میں ہو یا قصاص عضو میں ہو، سامنے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی اب قتل ہو گیا تو ہو گیا، عضو چلا گیا، تو ایسا کرو تم کیوں قصاص لوگے، کچھ پیسے لے لو، اور صلح کر لیتے ہیں۔ جنایت عمد میں بھی صلح کرنا صحیح ہے، کچھ رقم دے کر صلح کر لی جائے۔ جنایت خطا میں بھی، پہلے جنایت عمد کی دلیل، جنایت عمد میں صلح صحیح ہے، اس کے لیے آیت اول سے مراد جنایت عمد ہے، نفس میں ہو یا عضو میں ہو، اس کی دلیل اللہ کا ارشاد ہے، یہ دوسرے پارے کی، چونکہ قصاص کے بعد ہی اس کو اللہ نے ذکر کیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اسی کے
قریب یہ آیت موجود ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پر جس شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اس کو بھلائی کے ساتھ پیروی کرنا ہے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور بھلائی کے ساتھ دستور کے مطابق ادا کر دینا ہے۔ دیکھیے اس آیت کا تعلق حضرت ابن عباس فرماتے ہیں صلح عن دم العمد ہی کے بارے میں، قصاص ہی کے بارے میں ہے۔ اگر معاف کر دیا جائے اس حق کو تو معافی ہو جائے تو معاف کر دینا چاہیے کچھ پیسے دلا کر، اور جو پیسہ جو رقم صلح میں طے ہو ادا الیہ بإحسان، اس کو بھلائی کے ساتھ ادا کرنا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت صلح کے بارے میں نازل ہوئی اور پھر فرما رہے یہ بمنزل نکاح کے، صلح عن دم العمد بمنزل نکاح، نکاح میں بھی جو مہر واجب ہوتا ہے، مہر واجب ہوتا ہے، غیر مال کے بدلے میں واجب ہوتا ہے، بضع کوئی مال نہیں ہے۔ تو اور یہاں پر بھی جو قصاص کے بدلے میں مال واجب ہو رہا، قصاص کوئی مال نہیں ہے، تو اس لیے یہ قصاص عن دم العمد کے بارے میں صلح ہو تو یہ بمنزلت النکاح کے ہے، مبادلۃ المال بغیر مال ہونے کی وجہ سے بمنزلت النکاح۔ حتی انما صلح مسمن، اب اس کو سمجھا رہے یہاں تک کہ جو صلح میں مسمى طے ہوا، جو صلح میں مسمى بننے کی صلاحیت رکھے، حتی انما صلح مسمن، جو مسمى صلاحیت رکھے، صلح بدلا ہا ہونا، مہر میں جو مہر مسمى بننے کی، مہر بننے کی صلاحیت رکھے، اس کو دم عمد میں بدل بننا درست ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک مبادلۃ المال بغیر المال ہے۔ ہاں مگر تھوڑا فرق ہے، فساد تسمیہ صحیح چیز جو کچھ مقرر کیا تھا اس میں کوئی فساد ہے صلح میں، تو وہاں پر پھر دیت کی نوبت آ جائے گی، دیت کی طرف معاملہ لوٹ آ جائے گا، اس لیے کہ اس کا تقاضا موجب الدم، دیت ہی موجب دم ہے، دم کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح اگر خمر پر صلح کیا تھا تو کچھ بھی واجب نہیں ہے، لأنه لا يجب شيئا، اس لیے کہ واجب نہیں ہوتا مطلق، یہ سمجھا جائے گا خمر پر جب کوئی صلح کرا اور خمر کوئی مان لیتی، یہ سمجھا جائے گا معاف کر دیا گویا اس نے قصاص کو۔ یہ تو صلح عن دم العمد میں یہ فرق ہے، وہاں پر فساد تسمیہ ہو جائے تو دیت، اور خمر وغیرہ پر اگر صلح کی تو کچھ بھی واجب نہیں، معافی پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ لیکن نکاح کے اندر دونوں صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا۔ کون سی دونوں صورتیں؟ جب تسمیہ فاسد ہو جائے، یا یہ کہ خمر شراب وغیرہ کو مہر بنایا تھا، یہ تھوڑا فرق ہے۔ صلح ہے بمنزلت النکاح، صلح عن دم العمد بمنزلت النکاح، لیکن کچھ مسئلوں میں فرق ہے۔ وفی النکاح یجب مہر المثل فی الفصلین، دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں سے مراد فساد تسمیہ ہے اور نکاح علی الخمر ہے، اس لیے کہ وہی موجب اصلی ہے، مہر مثل ہی۔ ویجب مع سکوت عن حکمن، اور صلح عن السکوت ہے تو بھی اس پر بھی اس کو واجب ہوگا مہر مثل۔ اور چونکہ جنایت عن دم العمد میں مطلق استعمال کیا ہے، چاہے جان ہو یا ما دون النفس ہو، کرے ویدخل فی اطلاق جواب الکتاب الجنایہ فی النفس و ما دونہا، کتاب کے اندر چونکہ مطلق بات آئی ہے تو جنایت فی النفس اور ما دون النفس دونوں شامل ہے۔ اب آگے حق شفعہ کے بارے میں، اگر کسی نے صلح کی تو وہاں پر دم عمد کے بارے میں صلح تو جائز ہے، لیکن حق شفعہ کے بارے میں کوئی صلح کرے، کسی نے کسی کے اوپر حق شفعہ دعویٰ دائر کیا کہ حق شفعہ مجھے اس زمین میں کچھ دے کر صلح کر لے رہا ہے، تو یہ غلط ہے، لینا بھی جائز نہیں اور حق شفعہ بھی باطل ہو جائے گا۔ صلح عن دم العمد میں صلح صحیح ہے، صلح عن حق شفعہ میں صلح کیوں صحیح نہیں ہے؟ بہت باریک فرق ہے، طلبہ غور سے سنیں، بہت عمدہ بات کرے مصنف کہ صلح عن دم العمد میں بہرحال آدمی ایک چیز کا مالک ہوتا ہے، ایک چیز کا مالک ہوتا ہے، وہ حق قصاص ہے، جو قاتل کے اندر اس کو حق مل رہا، اس محل کے اندر حق قصاص مل رہا، لیکن حق شفعہ میں مالک ہونے سے پہلے کسی بھی چیز میں اس کا حق نہیں۔ حق شفعہ ایک ہوائی حق ہے، ابھی اس چیز کا مالک ہی نہیں ہوا، لیکن صلح عن دم العمد میں قصاص کا حق ایک محل میں یعنی قاتل کی جان میں باقی رہتا ہے، تو وہاں محل ہے اور یہاں کوئی محل نہیں جہاں حق تملک ہو۔ بخلاف الصلح عن حق شفع على مال حيث لا يصح، یہ صحیح نہیں ہے، لأنه حق التملک، اس لیے کہ تملک کا حق ہے یہ حق شفع، ولا حق فی المحل قبل التملک، اور محل میں کوئی حق نہیں ہوتا مالک ہونے سے پہلے، خریدنے کے بعد مالک ہوگا، تو ابھی تو فقط حق شفع ایک حق ہے فضائی،
اما القصاص بین القصاص تو وہاں پر محل میں ملکیت ہے فی حق الفعل فعل کے حق میں فیصح الاعتیاض عنہ لہذا وہاں پر عوض لینا درست ہے. اور جب صلح ہی درست نہیں ہوئی حق شفا میں تو شفا باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ شفا اعراض اور سقوط سے بھی باطل ہو جاتا ہے، اس لیے فوراً طلب مواسبہ ضروری ہے. حق شفا میں جیسے معلوم ہے فوراً دوڑ کر جائے طلب کرے، خاموش بیٹھا رہا اعراض کے تو حق شفا بھی باطل ہو جاتا ہے. اب ایک ہے کفالت بن نفس، حاضر ضامن کسی کے قاضی کی عدالت میں حاضری کا وعدہ کیا ہے، حاضری کی ذمہ داری لی ہے کسی جان کی حاضری کی. ایک ہے کفالت مال، کسی کے مال کی ذمہ داری، اور ایک جان کی حاضری کی ذمہ داری. کفالت بن نفس میں بھی اگر کسی نے صلح کر لی تو یہاں پر بھی لینا جائز نہیں حق شفاء کی طرح، چونکہ یہاں پر کوئی محل میں ملکیت ہے نہیں. حق شفاء کی طرح وہ بھی فقط ایک حق ہے. کفالت بن نفس محل میں کوئی ملکیت نہیں، یہاں پر بھی مال واجب نہیں ہوگا صلح کی وجہ سے، مگر یہ کہ حق شفاء تو باطل ہو ہی گیا تھا صلح کرنے کی وجہ سے. کفالت بن نفس باطل ہو گئی یا نہیں تو اس سلسلے میں دو روایت ہے. ایک روایت تو ایسی ہے کہ حق شفاء باطل نہیں، کفالت بن نفس باطل نہیں ہوگی. مفتہ بھی قول یہ ہے کہ کفالت باطل ہو جائے گی، کفالت بن نفسی باطل ہو جائے گی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ کفالت بن نفس باطل نہیں ہوگی. یہ ابو حفص کی روایت ہے. ابو سلیمان کی روایت میں یہ ہے کہ کفالت باطل ہو جائے گی کفالت بن نفس، اور ابو حفص کی روایت میں ہے کہ کفالت بن نفس باطل نہیں ہوگی. مفتہ بھی قول کہ کفالت باطل ہو جائے گی. والکفالت بالنفس بمنزلۃ حق شفاء حتی لا یجب المال بالصلح عنہ، مال باطل ہی نہیں ہوگا جیسا شفاء میں نہیں، مگر یہ کہ کفالت کے بطلان میں دو روایت علی ما عرف فی موضع، جیسا کہ یہ بات اس مقام پر جان لی گئی. اب جنایت خطا پر صلح کی بات انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے اما الثانی سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لئے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.